الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دین ہم تک اور آپ تک ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پہنچا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دین دنیا کے اندر اور بھی دین پائے جاتے ہیں، ہر دین سے یہ صاف اور ستھرا، کامل اور مکمل ہے۔ ہر دین اور ہر معاشرے سے ہمارا یہ مذہب اسلام بالکل کامل اور مکمل ہے کہ اس مذہب کے اندر بسنے والا ہر انسان اگر اپنی زندگی کی رہنمائی چاہتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے جس گوشے کو بھی تلاش کرتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو، یہ مذہب، یہ دین اور یہ شریعت اس وقت اس کو کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اس نبی رحمت علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے بھی اور آئندہ والی دنیا کے لیے بھی، اگلی دنیا کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ یہ دین اور یہ مذہب اس نبی کا لایا ہوا دین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم والوں کے لیے، چاہے وہ ان کے ماننے والے ہوں یا ان کے پیروکار ہوں یا ان کے پیروکار نہ ہوں، ان پر ان کی بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہوں یا ان کی بات پر انکار کرنے والے لوگ ہوں، ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رحمت بنا کر پیدا کیا۔ اس دنیا کے اندر جو بھیجا آپ علیہ السلام کو، چاہے وہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین سے ماننے والا ہو، کسی بھی شریعت کے اوپر عمل چلنے والا ہو، تمام انسانوں کے لیے کوئی بائیکاٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات سے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کو بھی بنانا ہے اور دین کی زندگی کو بھی بنانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام کی زندگی کے دنیاوی اعتبار سے دو پہلو ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ وہ ہے جو مکی زندگی کہلاتی ہے، کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی مکے کے اندر گزارا ہے، اور
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری زندگی کا حصہ وہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے کے اندر گزارا۔ چاہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکے کی زندگی ہو یا مدینے کی زندگی ہو، ہمارے اور آپ کے لیے دونوں زندگی، چاہے وہ مکی زندگی کہلاتی ہو یا مدنی زندگی کہلاتی ہو، دونوں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مکی زندگی ہے کہ جسے ہم اور آپ سن کر کے، پڑھ کر کے، معلومات کر کے آج کے موجودہ دور کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی کو بھی اس نہج پر گزار سکتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کی جو ابھی صورتحال ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، جسے اس ملک کے اندر اقلیت کا نام دیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو جو اقلیت کا نام دیا گیا ہے کہ مسلمان اس ہندوستان کے اندر، اس ملک عزیز کے اندر کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور آج کی موجودہ دور کی حکومت جو ہمارے اور آپ کے ساتھ برتاؤ کر رہی ہے، آج یہی برتاؤ جو آج ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یہی حالات آج اگر ہم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی کے اندر اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے اور اس کو پڑھ کر کے دیکھیں یا سن کر کے دیکھتے ہیں، تو آج جو صورتحال آج ہمارے اور آپ کے ساتھ ہندوستان میں پیش آ رہا ہے، یہی صورتحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکے کی زندگی کے اندر کس طریقے سے پریشان نہیں کیا گیا؟ آپ کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا، آپ کے اوپر اذیت کی جون سے بھی طریقے ہو سکتے تھے، پریشان کرنے کے جون سے بھی طریقے ہو سکتے تھے، وہ تمام طریقہ کفار و مشرکین نے ادا کیا۔ اور جس طریقے سے آج ہندوستان کے اندر غیروں کی تعداد لامتناہی ہے، کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے اور اچھی خاصی آبادی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد ہندوستان کے اندر کم ہے، اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مکے کی زندگی ہے اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور غیروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا، یہودیوں کی طرف سے آپ کو زہر پلانے کی کوشش کی گئی۔ آپ اگر سجدے کے اندر جاتے تھے تو آپ کے بدن کے اوپر اونٹ کی اوجھ رکھ دیا کرتے تھے، اتنا بھاری اوجھ رکھ دیا کرتے تھے کہ لوگ کے اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نے تاریخ کے اندر مکی زندگی کی جو صورتحال ہے، جو پریشانی کا عالم ہے، جو میرے محترم بزرگوں اور دوستو جسے بیان کر کے، جسے سن کر کے ہمارے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آج وہی صورتحال آج ہمارے ملک کے اندر ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جان لیوا حملہ ہوا، آج مسلمانوں کے ساتھ بھی ہندوستان کے اندر جان لیوا حملہ کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کے ساتھ موب لنچنگ کا معاملہ آیا، ہمارے آج مسلمانوں کے ساتھ بھی ہندوستان کے اندر موب لنچنگ کی معاملہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ کے ساتھیوں کو مکے کی زندگی کے اندر لوگ ستایا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، یہاں تک کہ خون سے لہو لہان ہو جایا کرتے تھے۔ آج غیر بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں کہ جہاں دیکھتے ہیں نہتھے 10 لوگ جمع ہو کر کے اسے اتنا مارتے ہیں کہ اسے لہو لہان کر دیتے ہیں، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اسے موت آ جاتی ہے، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، مکے کی زندگی کے اندر آپ کو پریشانیاں آئیں، تکلیف آئی،
لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان تکلیف کو بیان کرنے کا اور آج کے دور کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر کیا جا رہا ہے، ان سب کو جو بیان کرنے کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مقصد ہمیں صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تنگی والی زندگی کے اندر، جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار و مشرکین نے ستایا، لہو لہان کیا، جان لیوا حملہ کیا اور نہ جانے کیسے کیسے واقعات پیش آئے، لیکن اس کے باوجود میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مکی زندگی کے اندر جو زندگی گزار کر کے بتایا ہے، وہی زندگی آج ہمیں اور آپ کو اس موجودہ دور کے اندر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار و مشرکین بہت زیادہ ستایا کرتے تھے، بہت زیادہ پریشان کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی آپ کو امانت اور دیانت دار کہا کرتے تھے۔ غیر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امین سمجھا کرتے تھے، صادق کا لقب دیا ہے۔ یہ صادق الامین کا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لقب ملا ہے، یہ غیروں نے دیا ہے، یہ غیروں نے دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صادق الامین تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی صادق الامین بننا پڑے گا، ان کی صفت کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفار و مشرکین کی طرف سے آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، باوجود اس کے کہ آپ کو پوری دنیا آپ کی مخالف تھی، پورے لوگ آپ کے مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود جب بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ آیا اور کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود کو نصب کرنے کا، اس کے دیوار کے اندر چسپاں کرنے کا معاملہ آیا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عرب کے اندر جتنے قبائل تھے، ہر شخص نے اپنے اعتبار سے اپنے نام پیش کیے، اور یہاں تک یہ معاملہ آیا کہ لوگ اتنا اختلاف بڑھ چکا تھا کہ یہاں تک نوبت آ چکی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے ہم پیش کریں گے، ہمارے قبیلے کا آدمی ہوگا تو ہمارے قبیلے کا آدمی ہوگا۔ لوگوں کے اندر یہ اختلاف بالکل اتنا عام ہو چکا تھا کہ اگر اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہ لیا جاتا تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لوگ جانی دشمن ہونے کے باوجود ایسے نازک حالات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آیا کہ بیت اللہ کے اوپر، بیت اللہ کی دیوار میں حجر اسود کو اگر کوئی نصب کرے گا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور یہ ایسا ماحول تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آیا، لوگ بالکل خاموش ہو گئے اور صدقنا کا الفاظ نکالے کہ بالکل ہمارا سارا اختلاف، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو انجام دیں گے تو پھر میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی سے اس کام کو انجام دیا کہ ایک کالی چادر منگوایا اور اس چادر کے اوپر اس حجر اسود کو رکھ دیا اور کہا آؤ فلاں قبیلے والے تم بھی آؤ، فلاں قبیلے والے تم بھی آؤ، فلاں اختلاف کرنے والے تم بھی آؤ۔ سارے قبیلہ والوں کو بلایا کہ جن لوگوں کی خواہشیں، سب لوگ آؤ اور اس چادر کو پکڑ کر کے اپنا اس میں نام حصہ لے لو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے قبیلے والوں کو بلایا اور بلا کر کے اس پتھر کو اس چادر کے ذریعے سے اٹھا کر بیت اللہ کے قریب لے گئے، اور بیت اللہ کے قریب لے جانے کے بعد اب اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار کے اندر چسپاں کیا،
یہ سارا اختلاف ختم کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جانی دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کی صداقت، آپ علیہ السلام کی امانت اتنی تھی، اتنے آپ صادق تھے، اتنے امانت دار تھے کہ کفار و مشرکین آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور اتنا بڑا اہم کام جس کے اندر خون بہنے کے لیے تیار ہے، آپ علیہ السلام کے نام آتے ہی سارے اختلافات کو ختم کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جانی دشمن ہونے کے باوجود لوگ اگر کفار و مشرکین کہیں سفر پر جاتے تھے اور اسے کوئی قیمتی شے کو، کسی قیمتی اشیاء کو اگر کہیں امانت کے طور پر رکھنا ہوتا تو جانی دشمن ہونے کے باوجود، مذہب کا اختلاف ہونے کے باوجود، عقائد کا اختلاف ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کے پاس لوگ امانت رکھ کر کے جاتے۔ آج ہم اور آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں، آج ہمارے اندر سے یہ صداقت کی بو بالکل ختم ہو چکی ہے، یہ امانت ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ آج غیر تو غیر، جہلا حضرات تو دور کی بات ہے، پڑھے لکھے طبقہ کے اندر صداقت اور امانت نہیں پائی جاتی ہے۔ آج گاؤں کا سرگنے کے اندر امانت اور دیانت نہیں پائی جاتی ہے۔ آج جو ہمارے گاؤں کے لوگ سرپنچ کہلاتے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب اختلاف ہوتا ہے تو اس کے اندر دینداری نہیں دکھاتے، اس کے اندر صداقت نہیں دکھاتے ہیں، اور آج کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آج غیر مسلم ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسرت ہو گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کے پیروکار کہلاتے ہیں، آپ اس کی زندگی سے اپنی زندگی کو دور کر چکے ہیں۔ جو صداقت آپ علیہ السلام نے اس مشکل دور میں اختیار کیا تھا، آج ہماری زندگی سے بالکل دور ہوتا چلا گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم امن اور سکون والی زندگی گزارے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مکی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس مکی زندگی کے اندر آپ علیہ السلام نے جو آج کی صورتحال کی اس صورتحال کے اوپر اپنی وضاحت کی ہے، اور آپ علیہ السلام نے جو زندگی گزار کر اس مشکل حالات میں ہمیں سبق دیا ہے، اصول دیا ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام نے اپنی مکی زندگی سے جہاں اور بہت سارے سبق دیے ہیں، ان میں سے 3 اصول ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ علیہ السلام کی زندگی بالکل صاف اور ستھری تھی، کہ آپ علیہ السلام نے اس مشکل حالات کے اندر اپنی صداقت کو دکھایا ہے، سچائی کو دکھایا ہے، امانت داری کو دکھایا ہے، کہ لوگ اپنے غیر کے لوگ بھی آپ علیہ السلام کے پاس کوئی چیز امانت رکھنی ہوتی تھی رکھتے تھے، اپنے کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام کے پاس رکھتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی زندگی کو بالکل صاف اور ستھرا بنانا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی جس طریقے سے صداقت والی زندگی ہے، امانت والی زندگی ہے، اسی صداقت کو اور اسی امانت کو آج کی موجودہ دور کے اندر بھی اگر ہم اور آپ اپنا لیتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی حکومت اور آج کے جو اکثریت رکھنے والے لوگ ہمارے اور آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے ساتھ موب لنچنگ کی جا رہی ہے، ہمارے اور آپ کے ماننے والوں کو، ہمارے بھائیوں کو ستایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر زبردستی کا کیس ڈالا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر یہ 2 صفت، اگر ہم نے صداقت آپ علیہ السلام کی اور امانت کو ہم نے اور آپ نے اگر مظاہرہ کیا اور لوگوں غیروں کے سامنے پیش کر کے اپنی زندگی کو صاف اور ستھرا بنا لے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے آپ علیہ السلام کی دشمن لوگ، جانی دشمن، آپ کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ آپ کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر، آپ کے پاس صداقت اور امانت کی بنیاد کے اوپر اپنی قیمتی شے کو آپ کے پاس امانت رکھا کرتے تھے، آج بھی غیر آپ کے اوپر جھک کر کے آئے گی، اور آپ کی صداقت اور امانت کا جب ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر صداقت آئے گی، امانت آئے گی، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جو غیر ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، ہمارے آپ کے ساتھ موب لنچنگ کا معاملہ کر رہی ہے، زبردستی کا بلا ہمارے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے، یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کی جیسی صاف اور ستھری زندگی بنانا ہوگا۔
دوسرا پیغام علیہ السلام کی مکی زندگی سے اور سبق یہ ملتا ہے کہ آپ نے اس مشکل دور کے اندر آپ نے استقامت اختیار کیا ہے، صبر کو اختیار کیا ہے، چاہے جتنی پریشانی آ گئی، جتنی مصیبتیں آ گئی مکی زندگی کے اندر، لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی بھی آپ علیہ السلام نے اپنے مشن سے، اپنے دین سے ایک پل بھی کے لیے بھی، ایک قدم کے لیے بھی آپ علیہ السلام اپنے نہج سے، اپنے دین سے نہیں ہٹے ہیں۔ آج ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کے اوپر قائم رہنا ہوگا، استقامت اختیار کرنا ہوگا، اور مصیبت کے وقت ہمیں اور آپ کو صبر کا دامن کو تھامنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے آج ہمارے ملک کے اندر ہمیں اور ہمارے اور آپ کی تعداد کم ہے، اسی طریقے سے مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کرام کی تعداد کم تھی۔ آپ علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، خون سے لہو لہان کر دیا جاتا تھا۔ آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے استقامت اختیار کیا، صبر سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر لاتعداد ہے، کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج اگر ہم بھی اور آپ نے بھی اس مصیبت دور کے اندر جو آج کی صورتحال ہندوستان کی ہے، اگر ہم نے اور آپ نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو لیتے ہوئے استقامت اختیار کرتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس ہندوستان کے اندر بھی جس طریقے سے اور غیر اسلامی ملک ہیں، اسی طریقے سے آج ہندوستان کے اندر بھی اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے دامن کے اندر لینا ہوگا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو آپ علیہ السلام کی زندگی کی طریقے سے، ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام نے جو مشکل دور میں اپنی زندگی کا مظاہرہ کیا ہے، جو نمونہ پیش کیا ہے، وہی اس نمونے کی اور اسی زندگی کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا ہر شخص محاسبہ کرے، ہر شخص کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کی زبان کے اوپر یہ بات تو ہوتی ہے کہ غیر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، غیر ہمیں اور آپ کو پریشان کر رہا ہے، ہماری بہو اور بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جہاں اس ذمہ داری کو غیروں کے کاندھے پر ڈالتے ہیں، کبھی اور ہم اور آپ اپنی تنہائی کے اندر، تنہائی والی زندگی کے اندر تھوڑا سا سوچ کر کے دیکھیے کہ اس غلطی کا جو ہم نے اور آپ نے پالا دوسروں کے اوپر ڈالا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خود یہ میری غلطی کی بنیاد پر ہے۔ یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جو ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ حالات آ رہا ہے، اور ہم اور آپ آئے دن اس حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے اور آپ کی کمی ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس نبی کی، جس نبی کے ہم اور آپ نام لینے والے ہیں، کہ اگر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور ہم زبان کے اعتبار سے تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر اگر کوئی غیر کیچڑ اچھالتا ہے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، میدان کے اندر اتر جاتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس بات کے اوپر بھی کبھی تنہائی کے اندر، کبھی اپنی خصوصی والی زندگی کے اندر سوچ کر کے دیکھو کہ غیر آج ہمارے نبی کی ذات کے اوپر کیچڑ کیوں اٹھا رہا ہے، کیوں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وجہ سے کہ ہم نے اور آپ نے آپ علیہ السلام کے اسوہ کو، آپ علیہ السلام کی زندگی کو، صحابہ کرام کی زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کے طریقے سے ہٹ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیر ہمارے اوپر کیچڑ اٹھا رہے ہیں۔ آج ہمارے نبی کے اوپر، ہماری نبی کی ذات کے اوپر جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم اور آپ ہیں۔ ظاہراً تو ہم اس کیچڑ کو اور اس کو دوسروں کے ذمہ دیتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حقیقت کے اندر اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کاندھے کے اوپر آتی ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو اور اس کے اسوہ کو اگر ہم ترک کر دیے، چھوڑ دیے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ غلطی یہ ساری ہماری اور آپ کی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ، جو اسوہ، جو نمونہ ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا دیا ہے، اس کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں۔ پھر دیکھیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ملک کی جو صورتحال ہوگی، اور جو خود ہمارے ملک پورے عالم کی جو صورتحال ہوگی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہی صورتحال ہوگی کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کی زندگی کے بعد مدینے کے اندر مسلمانوں نے جو سکون کی زندگی گزارا ہے، وہی سکون والی زندگی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے مصیبت اور پریشانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کی زندگی کے اندر گزار کر استقامت کو اختیار کیا، صبر کو اختیار کیا، صداقت کو اختیار کیا، امانت داری کو اختیار کیا، وہی امانت داری، وہی صداقت، وہی استقامت، وہی صبر آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ اور یہ کام سب سے پہلے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، معاف کیجئے گا، ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے گاؤں کے جو سرگنا کہلاتے ہیں، جو پنچ کہلاتے ہیں، کہ جس کے اوپر لوگ اختلاف ہوتا ہے تو لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں کہ آپ ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کر دیجئے، ہمارے معاملات کو طے کر دیجئے۔ ان کے اندر پہلے دینداری آنی چاہیے، ان کے اندر امانت داری آنی چاہیے، ان کے اندر صداقت آنی چاہیے۔ آج مسلمان دوسروں کو یہ بدنام کرتا ہے کہ دوسرا سود خور ہے۔ آج مسلمان، جو مسلمانوں کا پنچ، یہ جو سرپنچ کہلاتے ہیں یا پنچ کہلاتے ہیں، سرگنا حضرات کہلاتے ہیں، وہ سود خور ہو چکے ہیں، وہ سود خور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس قوم کا سرگنا، جس قوم کا رہبر سود خور ہوگا، اس قوم کی کیا حالت ہوگی؟ اس قوم کی یہی حالت ہوگی جو آج ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔